بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے وفات کے بعد اس کے دوستوں اور عزیزوں سے صلہ رحمی کرے۔ ابو السعید مالک بن ربیع سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ایسی صورت باقی ہے کہ میں ان کی وفات کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرنا، جن سے وہ صلہ رحمی کرتے تھے تم بھی صلہ رحمی کرنا، اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بچہ اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا بجز اس کے کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا، میں والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کر ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے اب ویسے ہی انہیں ہنساؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو اس شخص نے کہا، میرے والدین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا انہوں نے تمہیں ہجرت کرنے کی اجازت دی؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی کے پاس لوٹ جاؤ، ان سے اجازت طلب کرو، پھر اگر وہ اجازت دے دیں تو جہاد کرو، ورنہ ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال اور اولاد ہے جبکہ میرے والد میرے مال کے ضرورت مند ہیں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے، بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ ترین کمائی ہے، لہٰذا اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مر گئی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اس کو فائدہ دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس نے عرض کیا، میرا ایک باغ ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا، پھر کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ سے۔ میں نے عرض کیا، پھر کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد سے۔ پھر مرتبہ کی ترتیب سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا،
میں نے پوچھا پھر کون سا کام؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا کام؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں بیان کی، اگر میں اور پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بیان فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ بات کر پاتی تو کچھ خیرات کرتی، اب اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو اس کو کچھ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت نفی بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ 3 بار یہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے لگائے بیٹھے تھے، تکیے سے الگ ہو گئے، فرمایا اور جھوٹ بولنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال کا ثواب جاری رہتا ہے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ حضرت ابی رزین عقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ حج اور عمرہ کی قدرت نہیں رکھتے اور سوار بھی نہیں ہو سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، اور وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود اسے برقرار رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جو عادات کے لحاظ سے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو اور سارا مال خرچ کر دو، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ شراب نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔ میدان جنگ سے نہ بھاگنا اگرچہ تمہارے ساتھی ہلاک ہو جائیں۔ جب لوگوں میں موت وبا کی صورت میں عام ہو جائے جیسے طاعون وغیرہ اور تم ان میں موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، تربیت کے لحاظ سے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا،
ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کمزوروں سے نرم برتاؤ کرنا، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا اور غلام سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے کہا یہ کون ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ اس طرح کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دے پھر وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے، اور کسی کی ماں کو گالی دے پھر وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے۔ اس طرح گویا اس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔